بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة على نبيه محمد المؤيد صلى الله عليه وسلم بساطع حججه وواضح بيناته وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وحماته محبت کے ساتھ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله عزیزان محترم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ خالق کائنات نے آپ کو ایک عظیم و شان محفل کا انتظام و انصرام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے اس پروگرام کی اہمیت آپ کو بتاتا چلا جاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سارے جانتے ہیں نا، آپ کے فرمان سے ہی ثابت کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک فرمان ہے۔ امام جلال الدین سیوطی اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے النعمت الکبریٰ فی مولد سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ من انفق درہماً علی قراءت مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو حضور کا میلاد منائے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا فرمان ہے کہ جو میلاد کے اندر ایک درہم خرچ کرے کان رفیقی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام، جس نے حضور کے میلاد کی تعظیم کی اس نے اسلام کو زندہ کر دیا ہے۔ یہ کوئی عام پروگرام کے اندر آپ موجود نہیں ہیں، آپ جنت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کا پڑوس حاصل کرنے والے لوگ ہیں، اور آپ اسلام کو زندہ کرنے والے ہیں حضرت عمر بن خطاب کے فرمان کے لحاظ سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من انفق درہماً علی قراءت مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما شہد من بدر وحنین۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو حضور کے میلاد کے اندر ایک درہم خرچ کرتا ہے، حضور کے میلاد کے اندر ایک درہم خرچ کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے غزوہ بدر غزوہ حنین کے اندر شامل ہوا ہو۔ غزوہ حنین اور غزوہ بدر کے اندر جتنے لوگوں نے شرکت کی وہ سارے خوش نصیب لوگ ہیں۔ خالق کائنات نے ان سے اپنا رضا کا وعدہ کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اور حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فرمان ہے من انفق درہماً، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا سببا لقراءتہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فقط دخل بالایمان، اس کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے۔ جو حضور کا میلاد کرتا ہے، حضور کے میلاد کی تعظیم کرتا ہے، وہ دنیا پر جب دنیا سے جائے گا تو ایمان سے جائے گا۔ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، اور بغیر حساب کے جنت میں وہ داخل ہو جائے گا۔ اب میلاد کی اہمیت آپ کے سامنے آئی ہے، خلفاء اربعہ کے فرمان سے ثابت کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا فرمان الگ ہے، حضرت عمر بن خطاب کا فرمان الگ ہے، حضرت عثمان غنی کا فرمان الگ ہے، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فرمان الگ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، بادشاہ جلے ستے پہ تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا عزیزان محترم، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان دوستوں کو جنہوں نے اس محفل کا انتظام کیا ہے، اور خصوصاً حضرت مولانا قاری محمد عامر صاحب، اللہ پاک ان کی علم و عمل کے اندر برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، اور یقیناً آپ کو ایک اچھا خطیب اور اچھا ایک قابل بندہ ملا ہے، تو آپ ساتھ دیں گے تو یہ اس چک کے اندر انشاءاللہ ایک انقلاب کی صورت پیدا ہو گئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ مستقبل میں اس سے بھی زیادہ اثرات سامنے آئیں گے۔ عزیزان محترم، خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عزیزان محترم، میری بات قابل غور ہے، اللہ پاک نے قرآن کے اندر نبی پاک علیہ السلام کو رحمت قرار دیا ہے۔ اس پوری دنیا کے اندر خالق کائنات نے 1,24,000 کم و بیش اللہ نے دنیا کے اندر نبی جلوہ افروز کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام رحمت لے کر آئے، حضرت شیس علیہ السلام رحمت لے کر آئے، حضرت نوح علیہ السلام رحمت لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام رحمت لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رحمت لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام رحمت لے کر آئے۔ قربان جائیے، جب امام الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین کی باری آئی، آپ سرا پر رحمت بن کر آئے۔ عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام رحمت لے کر آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام رحمت لے کر آئے، حضرت نوح علیہ السلام رحمت لے کر آئے، لیکن جب ہمارے نبی کی باری آئی تو اللہ نے سراپر رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عزیزان محترم، خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے مقام پر بیان فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ذرا دو آیات مبارکہ ان کو سامنے رکھو۔ ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنایا ہے، اور رب بھی تمام جہان کو پالنے والا ہے، لیکن اس کا پیارا محبوب بھی سارے جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ عزیزان محترم، پہلے امتوں کے اندر یہ سلسلہ تھا کہ جب وہ بد اعمالی برے اعمال کرتے، گناہوں کے اندر حد سے بڑھ جاتے تھے، تو ان کے اندر یہ طریقہ کار رہا ہے کہ خالق کائنات ان کے اوپر عذاب نازل کر دیتا۔ حضرت قوم عاد کے اوپر ہوا کی صورت میں عذاب نازل ہوا، وہ اڑ گئی، اور قوم لوط علیہ السلام کی تمام بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور قوم نوح علیہ السلام کو طوفان کی شکل میں تباہ و برباد کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ بعض لوگوں کو بندر بنا دیا گیا، بعضوں کو خنزیر بنا کر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ لیکن دیکھو نبی پاک علیہ السلام کی امت پر کرم دیکھو، آج کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ نمازیں ہماری مسجد کے اندر نہیں، ہماری مسجد ویران ہیں، ہم حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ کفار مکہ نے حضور پر کیسے ظلم کیے، کیسے مظالم کیے، سرکشی کرتے رہے، بت
بت پرستی کرتی رہے، لیکن ان پر نہ تو عثمان سے پتھر برسائے گئے، نہ ان کی بستیاں الٹائی گئیں، نہ ان کے اوپر کسی قسم کا عذاب نازل کیا گیا، نہ ان کی صورتوں کو مسخ کیا گیا، بلکہ بعض کفار تو یہ دعا کرتے کہ ابو جہل وغیرہ دعا کرتے تھے، یا اللہ اگر قرآن حق ہے، محبوب حق ہے، دین حق ہے تو ہمارے اوپر نہ عذاب نازل کر دے۔ وہ دعا مانگا کرتے تھے۔ بعض کفار یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ اگر قرآن حق ہے، یہ دین حق ہے جو میرا محبوب جو نبی پاک علیہ السلام لے کر آئے ہیں، تو ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھر برسا، ہمارے اوپر عذاب نازل فرما۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب علیہ السلام، اللہ کی یہ شان نہیں، اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ جب آپ ان کے اندر جلوہ افروز ہوں اللہ پاک عذاب کو نازل فرمائے، جب تک آپ کے ان کے اندر موجود ہیں اللہ عذاب نہیں نازل فرمائے گا۔ عزیزان محترم، دار کی آمد، دلدار کی آمد، انٹھار کی آمد، روحنے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آرائے رسالت، تاجدار ختم نبوت، کیا کو سارے تاجدار ختم نبوت۔ عزیزان محترم، پہلے کفار مکہ نبی پاک علیہ السلام پر طرح طرح کے ظلم کیے، اور غزوہ احد کے اندر تو یہ صورتحال بن گئی تھی کہ جب انہوں نے حضور کو پتھر مارے تو حضور کے پاؤں مبارک حتیٰ کہ حضور کا دندان مبارک شہید ہوا، اور نبی پاک علیہ السلام خون کے اندر آلود ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان کے خلاف دعا کریں، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں، آپ کی دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ عزیزان محترم، میری بات قابل غور ہے، حضرت گرامی صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، یا رسول اللہ مشرکین کے لیے دعا فرمائیں، دعائیں ضرر کریں کہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لم انی، حضور نے فرمایا کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا ہے اے میرے صحابہ میں رحمت بن کر آیا ہوں، میں غضب بن کر نہیں آیا، میں قہر و غضب کی صورت میں نہیں آیا، خالق کائنات نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، خالق کائنات نے فرماتا ہے اے میرے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک مقام پر خالق کائنات فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب علیہ السلام جو پتھر آپ نے پھینکے ہیں وہ آپ نے نہیں پھینکے بلکہ اللہ نے پھینکے گئے۔ عزیزان محترم ذرا غور، قابل غور بات ہے، نبی پاک علیہ السلام نے کفار پر جب کنکریاں پھینکی تھی تو اللہ نے فرمایا اے محبوب وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی ہیں۔ اب کام حضور کا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے نہ میں نے پھینکی ہے، حضور نے پھینکی، اللہ فرماتا ہے میں نے پھینکی ہے۔ یہاں نقطہ ہے قابل غور بات ہے کہ اگر حضور اللہ فرماتا اے محبوب تو آپ نے ہی پھینکی ہیں تو لوگ کہتے دعویٰ رحمت کا کرتے ہو اور کنکریاں مارتے ہو، دعویٰ رحمت کا کرتے ہو، دعویٰ یہ کرتے ہو کہ میں تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں اور مارتے پتھر ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام آپ نے کنکر نہیں پھینکے بلکہ وہ میں نے پھینکے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام تو تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ عزیزان محترم، ابو جہل کو سارے جانتے ہیں، بہت بڑا سرکش اور سخت کافر تھا، یہ اسلام کا بہت سخت دشمن رہا ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس نے نبی پاک علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک کنواں کھودا اور کنواں کھود کر اس کے اوپر پھول گھاس وغیرہ ڈال دیے تاکہ نظر نہ آئے۔ نبی پاک علیہ السلام اس رستے سے جو گزریں گے تو معاذ اللہ
کنویں میں گر جائیں۔ اس کا منصوبہ یہ تھا۔ جب اس نے کنواں تیار کر لیا تو اپنے غلاموں کو کہا کہ تم آس پاس بیٹھ جاؤ، جب مسلمانوں کے نبی یہاں سے گزریں گے تو نیچے تشریف لے جائیں گے اور تم نے مٹی اور پتھر سے کنویں کو بھر دینا ہے۔ نہ ادھر سبحان اللہ نہیں کہنے تھے، استغفر اللہ کہنا ہے۔ جب اس بدبخت نے یہ اپنا منصوبہ بنایا اور کنواں کھود کر اس نے کنویں کو بند کر دیا، گھاس کی صورت میں، پھولوں کی صورت میں، نبی پاک علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ قابل غور بات ہے، نبی پاک علیہ السلام ابھی گزر رہے ہیں، اللہ کی قدرت سے، نبی پاک علیہ السلام کی قدرت سے وہ کنواں سمٹ جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنا پاؤں آگے بڑھا کر تشریف لے جاتے ہیں اور کنواں سمٹ جاتا ہے، کنواں بند ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جب ابو جہل نے کنواں تیار کر لیا نا تو اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا، اے میرے پیارے لجپال، اے میرا پیارا محبوب، ابو جہل نے آپ کے لیے کنواں کھود رکھا ہے۔ تو حضور علیہ السلام پھر اس کنویں کی طرف نہیں گئے۔ جب ابو جہل نے دیکھا کہ میرا منصوبہ فیل ہو گیا ہے، وہ پریشان ہوا، پریشانی کے عالم کے اندر اس کنویں کے پاس آتا ہے، خود اس کنویں میں گر جاتا ہے۔ قابل غور بات ہے، جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے خود اس میں گر جاتا ہے۔ یہ ہمیں بھی سمجھنے والی بات ہے۔ ہم کسی اور کے بارے میں غیبتیں کرتے ہیں، کسی اور کے روزی میں ٹانگ اڑاتے ہیں نا، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ کوئی امام ہو، کوئی خطیب ہو، کوئی قاری ہو، کوئی حافظ ہو، ہم بھی ان کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے دیر نہیں کرتے۔ ذرا دیکھو یہ بات کہاں جا رہی ہے۔ آج یہ نکتہ ہے، جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے در حقیقت اس کنویں میں خود دفن ہو جاتا ہے۔ ابو جہل کا واقعہ تمہارے سامنے ہے، اس نے کنواں تو حضور کے لیے کھودا لیکن اس کی آنکھ دھوکا کھا گئی، خود گر گیا۔ جب کنویں کے اندر گر جاتا ہے تو پھر اس نے کیا کیا؟ فنادا ابو جہل من البیر ان مدعو الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم اخلصه احد دونہ۔ ابو جہل آوازیں لگا رہا ہے کہ میرے پاس نبی علیہ السلام کو بلاؤ۔ اس کے جو غلام تھے رسیاں لے کر آئے، کنویں میں نیچے رسیاں پھینکتے ہیں، جیسے جیسے رسی نیچے جاتی ہے کنواں ویسے ویسے نیچے جاتا ہے۔ ابو جہل باہر نہیں نکل رہا، ابو جہل کی جان نہیں چھٹ رہی۔ اب پکارتا ہے، یا رسول اللہ، اے میرے غلاموں جاؤ امام الانبیاء کو بلا کر آؤ، یہاں سے مجھے وہی نکال سکتے ہیں اور کوئی مجھے اس کنویں سے نہیں نکال سکتا۔ اب اس کے غلام جاتے حضور کی بارگاہ میں، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ابو جہل گر گیا ہے، اس نے کنواں تو آپ کے لیے کھودا تھا لیکن اللہ نے اس کو اس کنویں کے اندر ہی گرا دیا ہے۔ وہ خالق ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ غفور ہے، وہ کریم ہے، لیکن جب جباریت پہ آتا ہے، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب ابو جہل پریشان حضور کو پکارتا ہے۔ اس کا مطلب کفار بھی جب پریشانی کا وقت آتا ہے تو حضور کو پکارتے ہیں۔ کب نہیں پکارو گے؟ جب میدان قیامت آئے گا پھر تو پکارنا پڑے گا، حضور کے بغیر بات بن ہی نہیں سکے گی۔ عزیزان محترم، اب غلام کیا کر رہے ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کر آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، ابو جہل، ان خرجتک من ھذا البئر اتؤمن باللہ ورسولہ، میں تمہیں اس کنویں سے نکالوں گا لیکن ایک شرط ہے، تو اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آ۔ میں تمہیں اس کنویں سے نکالتا ہوں لیکن ایک شرط ہے، تو اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آ، ابھی میں کنویں سے نکال دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، نبی پاک علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا، ابو جہل کہنے لگا، میں وعدہ کرتا ہوں میں ایمان لے آؤں گا، مجھے یہاں سے نکالے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا دست مبارک دراز کیا، ایک لمحے کے اندر اس کو نکال کر باہر کر دیا۔ جب وہ ابو جہل باہر آ جاتا ہے نا تو پھر کہتا ہے کہ یہ تو بڑے جادوگر ہیں، پھر بھی مان نہیں لایا۔ لوگ دیکھ کر بھی نہیں مانے، کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے دیکھا نہیں ہے لیکن ابھی حضور کا ذکر میں بیٹھے ہیں۔ سبحان بیٹھے جی امانت پئی ہے، ہاتھ ہی نہیں لاؤنا، خیانت نہ ہو جائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
अजीज़ान मोहतरम ज़रा गौर करें, एक काफिर होकर फिर भी हुजूर की रहमत से वो महरूम तो नहीं रहा। उसने हुजूर को पुकारा तो हुजूर ने मदद फरमाई। मुझे बताओ, जब हुजूर के गुलाम आप जैसे बैठे हैं, हुजूर को पुकारेंगे, फिर हुजूर की मदद कैसे नहीं आएगी? अजीज़ान मोहतरम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र में आए, एक काफिरा औरत के मकान के साथ टेक लगाई। वो घर किसी औरत, काफिरा औरत का था। उसने ऊपर से अपने मकान की खिड़कियों को बंद कर दिया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ को ना सुन सके। अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, जाओ मेरे महबूब को पैगाम दो, जिस मकान के साथ आपने टेक लगाई है, ये किसी मुसलमान औरत का घर नहीं है, ये किसी मोमिना का घर नहीं है, बल्कि ये काफिर औरत का घर है। लेकिन आपका जिस्म मुबारक, आपका जिस्म अतहर, आपका जिस्म रहमत इस मकान के साथ मस हो गया है। अब रब नहीं चाहता कि इस मकान में रहने वालों को दोज़ख में अजाब दे। अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि इनको दोज़ख के अंदर अजाब दे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये पैगाम लेकर आते हैं तो अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसने अपने मकान की खिड़कियों को बंद किया है, हमने इसके दिल की खिड़की को खोल दिया है। अब ये पैगाम पहुंचाने की देर थी, वो औरत अपने मकान से बाहर निकल आकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कदमों में गिर जाती है और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाती है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक आप अल्लाह के प्यारे रसूल हैं। मुझे बताओ, जिस मकान से हुजूर का जिस्म लग जाए, अल्लाह उस मकान में रहने वालों को काफिर नहीं छोड़ता, ईमान अता फरमा देता है। तो मुझे बताओ, जो हुजूर के गुलाम हैं, फिर हुजूर के वालिदैन की शान का आलम क्या होगा, जिनके जिस्म अतहर से हुजूर तशरीफ लाए, उनको अल्लाह कितने मकाम अता फरमाएगा। उस माँ की शान का आलम क्या होगा, जिस माँ के पेट में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने माह जलवा अफरोज रहे, उस माँ को अल्लाह कितना मकाम अता फरमाएगा। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर अपने घर आई ना, तो मुझ चंद औरतें मेरे पास आई, कहती हलीमा बड़ी अमीर हो गई हो, अपना चिराग ही नहीं बुझाती हो रात को। बड़े बड़े अमीर लोग अपना चिराग बुझाकर सो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे घर के अंदर तो चिराग जलता रहता है। आपने फरमाया, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे घर में कौन सा चिराग है। हजरत हलीमा चंद औरतों को लेकर बकायदा अपने घर तशरीफ लेकर आती हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त पे घोड़े में तशरीफ फरमाते। अजीज़ान मोहतरम, जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त पे घोड़े में तशरीफ फरमाते, अब मेरी तरफ मुतवज्जे हो, उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे घोड़े में तशरीफ फरमाते। हजरत हलीमा फरमाती हैं, जब से ये प्यारा हमारे घर आया है ना, हमें चिराग की ज़रूरत नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अनवार व तजल्लियात का आलम यह था कि आपके नूर की वजह से पूरा घर रोशन होता था। यहाँ तक उलमा ने लिखा है कि जब हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को किसी और कमरे के अंदर चिराग की रोशनी की ज़रूरत होती, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस कमरे में लेकर जाती थी, वो कमरा रोशन हो जाता था। सफ़र में तशरीफ़ फरमा थे, मदीने का कोई रास्ता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, बड़ी काबिल गौर बात है ये, ऐसे मैं बयान नहीं करूँगा, अब मेरी तरफ तवज्जो रखें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्यों नहीं हुजूर दा जिक्र सुनते, दिल खत्म हो गए ने, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਚਾਹ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾह। नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, मेरे आका का प्यार है, एक बार यहाँ चाह के बोला नारा रिसाला, ताजदारे खत्मे नबूवत,
عزیزان محترم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تھوڑا توجہ رکھیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ سفر میں ہیں، ایک آدمی نے ہرنی کو پکڑ کر اپنے پاس خیمے کے پاس باندھ رکھا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، اس ہرنی نے اپنی زبان میں کہا ادنو منی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرماؤ نا، اس جنگل کے اندر میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ شکاری مجھے شکار کر کے آیا ہے، وہ میرے بچے دودھ کی وجہ سے بل بلاتے ہوں گے، میں ان کو دودھ پلا کر آ جاتی ہوں، یا رسول اللہ مجھے آزاد فرمائیے، ادنو منی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ حضور نے فرمایا اگر میں تمہیں آزاد کر دوں تو واپس آؤ گی؟ اس ہرنی نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں میں واپس آؤں گی۔ حضور نے فرمایا کیا گارنٹی ہے؟ یہ قابل غور ہے۔ ہرنی نے کہا، جانور نے کہا، اس جملے کو اپنے سمجھنا ہے اور پلے باندھنا ہے۔ اس ہرنی نے کہا یا رسول اللہ لعننی اللہ کمن تذکر عنہ ولم یصلی علیک، یا رسول اللہ اگر میں واپس نہ آؤں، ان لم اعد، اگر میں واپس پلٹ کر نہ آؤں تو اللہ مجھے ویسے رحمت سے دور کر دے جیسے اس بندے کو رحمت سے دور کر دیتا ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہاں پر درود و سلام نہ پڑھے۔ تو اس کا مطلب جو حضور کا جب ذکر ہو تو حضور پر درود نہ پڑھنے والا اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ وہ ہرنی کہہ رہی ہے یا رسول اللہ میں ایسے رحمت سے دور ہو جاؤں جیسے وہ بندہ رحمت سے دور ہو جاتا ہے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر خیر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ تو حضور نے فرمایا اس شکاری کو انا لہا ضامن، میں اس کا ضامن ہوں، چھوڑ دے اس کو، یہ واپس آئے گی۔ اب وہ ہرنی جاتی ہے، تھوڑی دیر کے اندر اپنے چھوٹے دو بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی ہے۔ جب ہرنی واپس آتی ہے نا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ بھیجتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو دن رات سفر میں حضر میں آپ اپنی امت کو یاد کرتے ہیں نا، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، آج رب کریم نے اس کا جواب بھیجا ہے۔ ان اللہ یقرئک السلام، کہ بے شک آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے محبوب علیہ السلام انا ارحم بامتک من هذه الزبیۃ باولی بها، اے محبوب علیہ السلام جیسے یہ ہرنی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تیری امت سے اسے کہیں بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ اس ہرنی نے بچوں سے کتنا پیار کیا؟ اللہ فرماتا ہے مجھے عزت و جلال کی قسم اے میرے محبوبہ تیری امت سے میں اسے کہیں بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام یہ پیغام پہنچاتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو اللہ نے فرمایا اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہرنی واپس آئی ہے، اس نے وعدہ کیا تھا، یہ جانور ہو کر اپنا اس نے وعدہ پورا کیا ہے، تو میں رب ہو کر اپنا وعدہ پورا نہیں کروں گا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے سے اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم ذرا قابل غور بات ہے، اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے امت کے حوالے سے کہ میں امت کے حوالے سے آپ کو پریشان نہیں کروں گا، آپ کو میں غم نہیں دوں گا۔ عزیزان محترم تو حضور فرماتے ہیں جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم، حضور نے فرمایا قابل غور بات ہے، اب اللہ پاک حضرت جبریل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا ہے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام انا اردہم الیک کما رجعت الزبیۃ، میں قیامت کے دن آپ کی امت آپ کی جھولی میں ایسے ڈال دوں گا جیسے یہ ہرنی واپس پلٹ آئی ہے۔
جیسے یہ ہرنی واپس پلٹ آئی ہے، قیامت کے دن میں آپ کی امت آپ کی حوالے کر دوں گا۔ عزیزان محترم، قابل غور بات ہے، حضور فرماتے ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ ویسے ہم یہی معنی کرتے ہیں نا، یہ معنی مراد نہیں ہے۔ ربی حبلی کا معنی سمجھو، دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک ہے ربی، ربی غفر امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما، اس کا یہ معنی ہے۔ ربی حبلی امتی کا معنی یہ نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، بلکہ ربی حبلی امتی کا معنی ہے اے میرے رب میری امت میرے حوالے کر دے، اے رب میری امت میرے حوالے کر دے، میں جانوں اور میری امت جانے، میری امت سے حساب تو نہ لے۔ عزیزان محترم، جب میدان قیامت ہوگا سارے لوگ پریشان ہو کر ہر نبی کے پاس جائیں گے نا، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری، آج اللہ نے اتنا غضب فرمایا ہے، پہلے اتنا کہیں غضب فرمایا نہیں ہے، آج ہماری بات نہیں ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ دیگر انبیاء کرام کے پاس آئیں گے، سارے فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ جو آج کہتے ہیں نا کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، میں بتانا چاہتا ہوں انبیاء فرماتے ہیں اذهبوا الی غیری، انہوں نے یہ نہیں کہا اذهبوا الی اللہ، اللہ کی طرف جاؤ، نا اذهبوا الی غیری، اللہ کے پاس تو بغیر واسطے کی بات اب نہیں بن سکے گی، اذهبوا الی غیری، ہمارے غیر کی طرف جاؤ۔ تو جو کہتے ہیں نا صرف اللہ سے بات بن جاتی ہے، بس اللہ اللہ پکارو اللہ مل جائے گا، مجھے بتاؤ اللہ وہاں تو موجود ہوگا، اللہ کا جلوہ نصیب ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں جاننے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ پھر بھی امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گی، حضور فرمائیں گی آنا لہا آنا لہا، میں تمہارے لیے حاضر ہوں، یہ تو میرے لیے ہے۔ پھر بھی حضور کی بارگاہ میں جب آئیں گے تو حضور اس وقت سجدہ فرمائیں گے، اور ایسا سجدہ فرمائیں گے، اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے میرے پیارے حبیب سر اٹھائیے، قل تسمع سل تعطا اشفع تشفع، اے میرے حبیب علیہ السلام آپ مانگتے جائیں میں دیتا جاؤں گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، نعرہ رسالت۔ عزیزان محترم، اللہ فرمائے گا قل تسمع، اے میرے پیارے حبیب آپ مانگتے جائیں میں آپ کو دیتا جاؤں گا۔ عزیزان محترم، نبی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے بین الشفاعہ و بین ان یدخل نصف امتی الجنہ فاخترت الشفاعہ لانہا اعم و اکفا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دو چیزوں کا اختیار دیا ہے، یا تو اپنی آدھی امت کو بغیر حساب جنت داخل کروا لو، یا پھر شفاعت کا اختیار لے لو، یا پھر آدھی امت اپنی بغیر حساب کے جنت میں داخل کروا لو، یا پھر شفاعت کا اذن لے لو، شفاعت کی اجازت لے لو۔ حضور فرماتے ہیں فاخترت شفاعہ، میں نے شفاعت کو اختیار کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اگر میں آدھی امت کے بخشش کا وہ لے لیتا اللہ کی بارگاہ سے یہ کرم، تو آدھی امت میری چلی جاتی جنت میں، تو کچھ میرے گناہگار امتی اگر وہاں پھنس جاتے اور وہ مجھے پکارتے یا رسول اللہ ہم بھی تو آپ کے گناہگار ہیں، آج ہم پھنسے ہیں، یا رسول اللہ ہماری تو مدد فرمائیے، تو اس وقت پھر میں کیا کرتا؟ اس لیے میں نے شفاعت کو اختیار کیا ہے، میں اپنے ہر غلام کی شفاعت کرتا چلا جاؤں گا اور جنت میں پہنچاتا چلا جاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا نا کہ ہم آپ کو راضی کریں گے، حضور فرماتے ہیں لا اردا، لا اردا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ داخل ہو جائے۔ عزیزان محترم، حضور فرماتے ہیں کہ میں اتنی شفاعت کروں گا، اتنی شفاعت کروں گا حتی ینادیہ ربی ردیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ حضور فرمائیں گے یا ربی ردیت، میں راضی ہو گیا ہوں۔ حضور اتنی شفاعت فرمائیں گے، اتنی فرمائیں گے کہ جہنم کے اندر کوئی اپنا امتی رہنے نہیں دیں گے، بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ادنا ادنا من مثقال ایمان، کہ جس بندے کے اندر رائی کے برابر، اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم بھی ایمان ہوگا، حضور اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے۔
عزیزان محترم، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت ہی سے جا کر ہماری بگڑی بنے گی۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، کہ اس دن کوئی شفاعت کام نہ دے گی الا مگر اذن له الرحمن، جس کو رحمان نے اجازت دی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو اجازت ہوگی وہی شفاعت کرے گا۔ یہ کچھ کفار مکہ تھے، وہ کہتے تھے کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہماری قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے۔ اللہ نے ان کا رد فرمایا ہے، شفاعت تو میرے پیارے محبوب ہی کریں گے، بتوں کی شفاعت نہیں چلے گی۔ لا تنفع الشفاعہ، کہ بتوں کی شفاعت نہیں چلے گی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جس کی آج وہ سفارش کرے؟ ہاں الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے ساتھ، یقیناً اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ کے پیارے انبیاء شفاعت کریں گے اور صالحین شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، سب سے پہلے امام الانبیاء ہی شفاعت فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے ہماری بگڑی بنے گی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے ہم سب کا کام بنے گا۔ آخر میں آپ کو ایک اصلاح کے طور پر بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، حضور نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ من ترک الصلاۃ عامدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کا کام کیا ہے۔ نہ ادھر سبحان اللہ نہیں، جان بوجھ کر جو بندہ نماز چھوڑتا ہے اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم حضور کا میلاد بھی منائیں اور ہم وہ کام کیوں نہ کریں جو ہمارے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے لوگوں تم ان لوگوں کی طرف نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے۔ اولئک هم الفاسقون، یہی گناہگار ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت والے بہت اوپر ہوں گے، جہنم والے اس سے نیچے ہوں گے۔ اولئک هم الفائزون، جنت والے بہت بلندی پر فائز ہوں گے۔ جنت تب ہی مل سکتی ہے جب ہم حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چل کر ہم زندگی بسر کریں۔ عزیزان محترم، تب انسان زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک مثال دے کر سمجھایا، کسی کے گھر کے پاس نہر ہو اور وہ اس نہر کے اندر 5 مرتبہ نہا لے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جو 5 مرتبہ نہا لے اس کے جسم پر میل باقی نہیں رہتا۔ حضور فرماتے ہیں 5 وقت کی نماز کی یہی مثال ہے، جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لحاظ سے ان گناہوں سے ایسے پاک اور ستھرا ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ 5 مرتبہ نہا لے اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتا، تو ایسے ہی وہ بندہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا ذوق تھوڑا دھیما پڑ گیا ہے، سست پڑ گیا ہے، اور میں نے جبراً یہ کچھ باتیں بیان کی ہیں، اس سے پہلے آپ لوگوں کا ذوق ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ تو جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تو مجھے قاری صاحب نے کہا گھنٹہ بولنا ہے، یہ گھنٹے والی قوم نہیں ہے، یہ تو 20-25 منٹ والی قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو کچھ بیان ہوا ہے۔ چلو زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ مل کر پڑھو زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چونین و
چنا چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے ہم اے یہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہم اس زمین پر آئے آپ کے لیے آئے یا رسول اللہ کل جب قیامت کا دن ہوگا ہم اٹھیں گے یا رسول اللہ وہ آپ کے لیے اٹھیں گے اللہ نے آپ کی شان محبوبی دکھانی ہے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے فرمایا ابا بکر یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کی سوا کوئی نہیں جانتا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے مکین و مکان زمین و زمان زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ پاک نے فرمایا حدیث قدسی ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک اے محبوب علیہ السلام اگر آپ نہ ہوتے میں زمین و آسمان پیدا نہ فرماتا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حدیث قدسی ہے اللہ پاک نے فرمایا لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ اے محبوب علیہ السلام اگر آپ نہ ہوتے میں اپنا رب ہونا ظاہر ہی نہ کرتا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش میں طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اے محبوب علیہ السلام جب آپ کا نام لیا جائے ایک عجیب سا کیف بن جاتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے منہ میں مٹھاس کھل گئی ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے آخری حدیث مبارکہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ حضور نے فرمایا میرا کوئی غلام جب دنیا کے اندر دن بھر کے اندر 1000 مرتبہ درود پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے وما علی الا البلاغ المبین